آج پاکستانیوں کے لیے اچھی اور خوشگوار خبروں کا دن ہے۔ آج کے دن کی ابتدا اس وقت ہوئی اور خوشگوار حیرت ہوئی ہم سب کو پاکستان میں جب بھارتی میڈیا کے بااثر حلقوں نے آج صبح سے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ ایف اے ٹی ایف کے حالیہ اجلاس میں بیجنگ اجلاس میں دراصل بااثر طاقتوں نے جس میں چین اور امریکہ شامل ہیں انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے، پاکستان کے کیس پر اس کو اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے اور اس پورے معاملے میں دراصل بھارت تنہا رہ گیا ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی خوشگوار خبر تھی کیونکہ یہ بھارتی میڈیا کی جانب سے آ رہی تھی اور بھارتی میڈیا بھارت کے تنہا ہونے اور پاکستان کی سرکروئی کی اور اس بات کی بات کر رہا تھا کہ ایف اے ٹی ایف جیسا مشکل مرحلہ پاکستان عبور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اس وقت ہوا آج جب کوئی 11 سال کے بعد بنگلہ دیش جو کہ بھارت سے اب ناراض نظر آتا ہے اس کے فیصلے کے تحت بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم 11.5 سال بعد لاہور میں پاکستان کے خلاف T20 سیریز کا پہلا میچ کھیل رہا تھا، جو کہ نہ صرف پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کے ریوائول کے لحاظ سے ایک بہت بڑی خبر تھی بلکہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات میں جو برف رہی ہے اس کے پگھلنے کے بھی آثار نمایاں ہوئے۔ ابھی یہ ماحول چل ہی رہا تھا کہ شام کو ایک اور بہت ہی شاندار اور دلچسپ خبر آئی جب برطانیہ کے ہائی کمیشن نے اور اس کے ہائی کمشنر نے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے پاکستانیوں کو نوید سنائی اور بہت ہی خوشگوار خبر سنائی کہ برطانیہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اب ایک انتہائی محفوظ ملک ہے، سیاحت کے لیے ایک بہت ہی پرکشش ملک ہے، اس لیے برطانیہ اب پاکستان کے حوالے سے اپنی سفری شرائط سفری پابندیاں ختم کر رہا ہے، ٹریول ایڈوائزریز ختم کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ خبر ہے کیونکہ مغرب کے ایک اہم ملک کی جانب سے باقاعدہ اعلان ہو رہا ہے کہ وہ پاکستان میں وہ ٹریول ایڈوائزریز ختم کری جا رہی ہے جو سال 2001 سے پاکستان میں چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ فرانس اور جرمنی یہی اقدامات کر چکے ہیں اور اس کا باقاعدہ اعلان اور اس کی ابتدا ہونے والی ہے۔ برطانیہ کی طرح سے فرانس اور جرمنی کا بھی یہ اعلان ہونے والا ہے اور ہمیں انتہائی معتبر ذریعے نے یہ بھی بتایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے بھی اسی قسم کا اعلان پاکستان پر بالآخر سفری پابندیوں پر خاتمے کا اعلان بہت جلد متوقع ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان کو ڈیووس میں یقین دہانی بھی کرا چکے ہیں۔ یہ بہت ہی دلچسپ ماحول ہے، بہت ہی خوشگوار ماحول ہے، پاکستانیوں کے لیے ہمت افزائی کا ماحول ہے اور وہ جس قوت کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کا کیس پیش کر رہے تھے خاص طور پہ پچھلے 3 دنوں میں ڈیووس میں، اس پس منظر میں یہ بہت ہی اچھی پاکستانیوں کے لیے ایک خوشگوار ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے۔ پاکستان کی جو سب سے اہم معاملہ ہے جو پاکستان کا سر درد رہا ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، امیج کے لحاظ سے کہ وہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں شامل ہے، وہ دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنے سے متعلق بریکنگ نیوز آج جیسے میں نے آپ کو بتایا خوشگوار بریکنگ نیوز آج صبح سے بھارتی میڈیا نے دینی شروع کی۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان کی فتح کے نعرے بجانے کے ساتھ مودی سرکار کی نشکست کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کیا۔ دی انڈین ایکسپریس جو بہت ہی بااثر اخبار ہے اس نے آج بڑے کھسیانے انداز میں رپورٹ جاری کی۔ بھارتی اخبار لکھتا ہے کہ تعجب کی بات ہے کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، حتیٰ کہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور یہاں تک کہ جاپان نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا۔ انڈین ایکسپریس نے اپنے سفارتی ذرائع کے حوالہ دیتے ہوئے بھارتی شکست خوردگی کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ پاکستان کے خلاف بڑا مضبوط کیس تھا مگر خطے کی سیاست نے سارے کھیل کا پاسا پلٹ دیا کیونکہ پاکستان نے افغانستان میں طالبان کے ساتھ ڈیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک اور بااثر بھارتی اخبار دی اکنامک ٹائمز نے آج اپنی رپورٹ میں تلملاہٹ کو اس طرح بیان کیا کہ چین، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان نے پاکستانی ایکشن پلان کے خلاف ایک بھی منفی ریمارکس نہیں دیا۔ یہ بھارتی اخبار ہے، تل ملا رہا ہے کہ مغرب کی تمام قوتوں نے پاکستان کے خلاف اس اجلاس میں ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے ایک جملہ بھی نیگیٹو نہیں کہا۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ اس ہفتے پاکستان کا دورہ کرنے والی امریکی نائب وزیر خارجہ
ایلس ویلس نے بھی FATF کی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کی تعریف سائیڈ لائنز پر عمل درآمد کی تعریف کی، جبکہ ڈاووس میں صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم عمران خان کو امید کی کرن دکھائی اور چین نے پاکستان کو خوب ریسکیو کیا ہے۔ آپ کے علم ہے کہ کل چین کی دفتر خارجہ نے ایک باقاعدہ بیان میں پاکستان نے جو FATF کے حوالے سے اقدامات کیے ہیں ان کو سراہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا دنیا کو اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے اور پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے FATF جو ہے وہ مکمل سپورٹ دے۔ چین کا یہ بہت ہی فیصلہ کن بیان تھا جو کل اس کی دفتر خارجہ نے جاری کیا تھا۔ دوسری جانب بھارتی نیوز ایجنسی سرکاری نیوز ایجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے آج ٹویٹ کی کہ چین کی بھاگ دوڑ اور مغربی ممالک کی ٹیکٹیکل سپورٹ کی بدولت اگلے مہینے پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ گرے لسٹ میں رہنا تو کیا اور یہ تو ناممکن ہے کہ وہ بلیک لسٹ میں جائے، اب پاکستان گرے لسٹ سے بھی نکلنے والا ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ مودی سرکار کی بوکھلاہٹ کا دفاع کرنے والے بھارتی میڈیا نے آپ کے علم میں ہوگا پچھلے سال اگست میں ایک ہنگامہ مچا دیا تھا اس مضموم خواہشات پر اور یہ من گھڑت خبریں پوری دنیا میں اڑا دی تھی کہ دراصل FATF پاکستان کو بلیک لسٹ کر چکا ہے۔ اپنے سپٹمبر کے اجلاس میں بھارتی میڈیا نے صبح شام اس کی خبریں نشر کرنی بھی شروع کر دی تھی۔ پاکستان کو ایک اور بڑا جھٹکا لگا ہے۔ پاکستان چوطرفہ مصیبت میں گھرا ہوا ہے۔ پاکستان کو ٹیرر فنڈنگ کے مسئلے پر تگڑی چوٹ لگی ہے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کو آتنکوادیوں کو فنڈ کرنے والے سندگدھ دیشوں کی سوچی میں ڈال دیا ہے۔ India was also hoping not just grey list, Pakistan ought to be put in the black list. بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کا دباؤ بنائے گا۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کو انہینسڈ بلیک لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ مگر آج یہی بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ پاکستان اگلے مہینے دنیا بھر کے سامنے سرخرو ہو جائے گا بلکہ وہ وائٹ لسٹ میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ آج بھارتی میڈیا کی یہ تلبلاہٹ اور بلبلاہٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ آپ بھی سنیے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کے دوارا پاکستان کو فروری میں گرے لسٹ سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ سوتروں کی مانے تو چین کی مدد سے جو پاکستان لابنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ سفل ہوتی دکھ رہی ہے۔ اگر پاکستان گرے لسٹ سے باہر نکلتا ہے تو وہ وائٹ لسٹ میں شامل ہو جائے گا، یعنی اس کے لیے مدد ملنا جاری رہے گی۔ 16 فروری کو ہونے والے FATF کی بڑی بیٹھک سے پہلے چینی विदेश मंत्रालय کا کہنا ہے کہ پاکستان نے آتنک کے خلاف لڑائی لڑنے کے کافی پریاس کیے ہیں۔ اس کی راجنیتک اچھا شکتی پر دنیا کو بھروسہ کرنا ہوگا۔ Remember, China is the president of FATF and co-chair for Asia Pacific Joint Group. Pakistan has also urged the United States to help Islamabad get off the list. US lauded Pakistan's progress on FATF. آج بھارت میں راجیہ سبھا میں BJP سے تعلق رکھنے والے بھارتی ماہر معیشت اور بہت ہی ریڈیکل ممبر پارلیمنٹ سبرامنیم سوانی بھی اس معاملے پر اپنی تلبلاہٹ نہیں چھپا سکے۔ انہوں نے ٹویٹ کی کہ چین اور امریکہ نے پاکستان کو FATF کی بلیک لسٹ میں ڈالنے کے بجائے گرے لسٹ سے بھی نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ بھارت کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے۔ سبرامنیم نوامی کہتے ہیں نریندر مودی کو پتہ لگانا چاہیے کہ بھارت کا بین الاقوامی سطح پر مقام کیوں گر رہا ہے۔ اب بھارت میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ بلا شبہ بھارت پر یہ خوشخبری بھی آفت بن کر گری ہوگی کہ برطانیہ نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری میں تبدیلی کر دی ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے آج اپنے ٹویٹر کے ذریعے پیغام دیا کہ برطانیہ نے پاکستان میں بہتر سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان ایک بہتر اور محفوظ ملک بن چکا ہے، اس لیے اپنی ٹریول ایڈوائزری اس نے تبدیل کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے اور میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ برطانوی شہریوں کے لیے وادی کیلاش سمیت پاکستان کے شمالی علاقوں میں بذریعہ سڑک سفر بھی بہت محفوظ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے پاکستان کے لیے۔ ایک نئی بگننگ کے حوالے سے برطانیہ اب مغرب کی سربراہی کر رہا ہے ان پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے جو سفر کے حوالے سے پاکستان کے خلاف سن 2009-11 کے بعد سے لگی ہوئی تھی۔ ہماری اطلاعات کے مطابق جرمنی اور فرانس بھی یہ قدم اٹھا رہے ہیں اور امریکہ سے بھی یہ خوشگوار خبر بہت جلد آئے گی اور آج اس کی ابتدا برطانیہ نے کی اور ان کے اسلام آباد میں موجود ہائی کمشنر نے کی۔ السلام علیکم۔ پاکستان بہت خوبصورت ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کو اپنے پہلے ویڈیو میسج میں ایک خوش خبری دے رہا ہوں۔ Thanks to improvements in the security situation, the UK has changed its travel advice for Pakistan. Among other changes, the advice now allows for travel by road to the north of the country. This builds on the successful visit of the Duke and Duchess of Cambridge and the return of British Airways.
It is great credit to the hard work of the government of Pakistan to improve security. I myself am excited to visit more of Pakistan, and I'm delighted that British nationals will be able to see more of what Pakistan has to offer. Shukriya. اور پاکستان کے لیے یہ نئے سفر کا آغاز پچھلے سال جون میں 10 سال بعد ہوا تھا، جب برٹش ایئر ویز نے پاکستان کے لیے اپنی پروازیں بحال کر دی تھی، اور پھر حالیہ مہینوں میں پاکستان کی ایک بہت بڑی انٹرنیشنل دنیا میں پبلسٹی ہوئی تھی جب برطانوی شاہی جوڑے کیٹ مڈلٹن اور شہزادہ ولیم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ سازگار سیکیورٹی کا ایک بہت بھرپور نمونہ پوری دنیا میں دیکھا تھا، اور اس نے برطانیہ کی پاکستان کے حوالے سے ٹریول ایڈوائزری کو تبدیل کرنے میں یقیناً بہت مدد فراہم کی، اور پاکستان کے ان ٹورسٹ اسپاٹ کی ناردرن ایریاز کی زبردست پبلسٹی ہوئی ڈیوک اور ڈچس آف کیمبرج کے پاکستان آنے کے حوالے سے، اور یہ ایک بہت ہی شاندار موقع تھا پاکستان کے لیے جب شاہی جوڑا پاکستان پہنچا تھا۔ For a country so young, Pakistan has endured many hardships, with countless lives lost to terror and hatred. Tonight I want to pay tribute to all those who have endured such sacrifice and helped to build the country that we see today. Okay, big smile. Over this way. ہماری اطلاعات کے مطابق اس حوالے سے مزید خوشگوار خبریں پاکستان میں آ رہی ہیں، اور بقول برطانوی معاف کیجیے گا بھارتی میڈیا کے اگلے ماہ 16 فروری کو پیرس میں جب FATF کا اجلاس ہوگا تو یہ ادارہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کے وائٹ لسٹ میں شامل کر دے گا، جو بہت ہی بڑی بریک تھرو ہوگی پاکستان کے لیے۔ پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں، ایک بار پھر ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر معید یوسف، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں قومی سلامتی کے امور کے حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ معید یوسف صاحب، آپ نے ہمیں ایک بار پھر جوائن کیا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آج بریک تھرو ہے۔ ہمیں یہ خبریں مل رہی ہیں کہ امریکہ سے بھی اس قسم کی خبریں بہت جلد آئیں گی، اور مجموعی طور پہ جو مغربی ممالک ہیں پاکستان کے حوالے سے اپنی ٹریول ایڈوائزری اب کم و بیش ختم ہی کر رہے ہیں۔ شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، آج بڑی اچھی خبریں، بڑا اچھا دن۔ ایک آپ یہ FATF کی بات کر رہے ہیں، برطانوی ٹریول ایڈوائزری، پھر جو ڈیووس کا ٹرپ وزیر اعظم کا ہے اس کا جو ریڈ آؤٹ ڈیووس میں خود انہوں نے جو کوریج کی ہے اور اس کا جو امپریشن وہاں پہ بنا ہے، تو یہ تمام چیزیں میرے نزدیک ایک پازیٹیو سمت میں جا رہی ہیں۔ اس کے بعد کشمیر کو آپ دیکھ رہے ہیں، 5 فروری کا یوم یکجہتی، میرا خیال ہے پہلے کبھی بھی مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ اس ولولے سے منایا جائے جس طرح اب ہو رہا ہے۔ ایک پوری ایفرٹ ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے، کیونکہ کشمیریوں کو بھی یہ بات جو لائن آف کنٹرول کے دوسری طرف ایک اوپن جیل کے اندر بدقسمتی سے 5 اگست کے بعد سے ہیں، ان کو بھی یہ بات جو ہے وہ بارہا پاکستان یاد کراتا رہا ہے اور کراتا رہے گا کہ ہم ان کے لیے کھڑے ہیں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ جہاں تک تعلق ہے ٹریول ایڈوائزری کا، یہ آپ کی بات درست ہے کہ بہت سے ممالک اس کو ریوائز کر رہے ہیں، اور دیکھیے پاکستان شاید یہ کہنا ضروری ہے کہ 2019 جو ہے وہ 2004 کے بعد سب سے پیسفل سال رہا ہے پاکستان کا۔ اس میں اتنے سال جو قربانیاں اور اتنے سال جو جدوجہد کی ہماری سیکیورٹی فورسز نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے، ہمارے شہریوں نے، وہ اب رنگ لا رہی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ٹریول ایڈوائزری ہٹ رہی ہے، آپ نے یہ بھی دیکھا کہ مغربی دنیا کے جو ادارے ہیں، جو رسالے ہیں، جو سیاحت کی انڈسٹری کی ورلڈ وائڈ رینکنگ کرتے ہیں، اس میں 3 میں پاکستان یا پہلے نمبر پہ ہے یا پہلے 10 میں ہے یا موسٹ ایکسائٹنگ ڈیسٹینیشن قرار پایا ہے۔ تو اس کی کوئی وجہ ہے، اور اب دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو ہماری انٹرنل سیکیورٹی کا
معاملہ ہے وہ بالکل نارمل سی کی طرف چلا گیا. آج آپ دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش یہاں کرکٹ کھیل رہا ہے, تو اللہ کا بڑا شکر ہے, اور یہ معاملات انشاءاللہ اور بہتر ہوں گے. دوسرے اہم معاملے پہ کیا فیڈ بیک ہے, کیونکہ پہلی بار فیٹف کے حوالے سے بہت ہی پرومسنگ, بہت ہی بریک تھرو خبریں جو ہیں وہ انڈین میڈیا سے آ رہی ہیں, جہاں پر ایک بہت ہی تلبلاہٹ کا, بہت ہی گھبراہٹ کا احساس ہے. ہمارا کیا فیڈ بیک ہے فیٹف کی جو حالیہ میٹنگ ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیے, میں تو آپ کا ابتدائیہ سن کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. اتنا بھی اوپنلی اسٹیٹی دشمنی نہیں ہونی چاہیے کہ کیا بات کر رہے تھے اور اب کیا بات ہو رہی ہے. تو دیکھیے, پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں, یہ کیا سیشن تھا, یہ ایک ٹیکنیکل سیشن تھا. اس میں کیا بات باور ہونی تھی کہ کرانی تھی کہ جو پاکستان نے اکتوبر میں کہا تھا, جو ہم نے ہدف اپنے لیے رکھے تھے, آج اس میں تمام ممالک نے سوائے ہندوستان کے, جن کا رویہ جو ہے وہ پریڈکٹیبل ہے ہمارے خلاف, تمام نے یہ بات کی کہ جو پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے, جو لیڈرشپ کی کمٹمنٹ ہے پاکستان کی اپنے فائنینشیل سٹینڈرڈز کو بین الاقوامی معیار پر پورا اتارنے کی, اس میں اب کوئی شک نہیں ہے. وہ اپریسیشن ہوئی ہے. بہت سی چیزیں جو ہم نے ہدف طے کیے ان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور یہ آپ کو اس میٹنگ سے نظر آیا. وہ ممالک بھی جو پہلے پاکستان کی سپورٹ نہیں کرتے تھے, انہوں نے بڑے واضح طور پہ کی. لیکن ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں حکومت کا, ہماری ریاست کا پوری طرح ایفرٹ ہے, سویلین سائٹ پہ, ملٹری سائٹ پہ, کمیٹی در کمیٹی ہے, اور یہ اسی محنت کا نتیجہ ہے. بہت بہت شکریہ.